بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے سبق میرا گاؤں میرا گھر پڑھا، پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی جانے۔ آج ہم سبق میرا گاؤں میرا گھر کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیں۔ صفحہ نمبر 49، اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر سبق میرا گاؤں میرے گھر کے مشقی سوالات ہیں۔ آج ہم ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھول لیا ہوگا جس پر مشق ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، گاؤں کے لوگ گھر میں کون سے جانور پالتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مرغیاں، گائے اور بھینسیں پالتے ہیں۔ سوال نمبر 2، احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں؟ احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں؟ پہلے وہ بیلوں کے ذریعے ہل چلاتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ یعنی احمد کے چچا اور ابو پہلے بیلوں کے ذریعے سادہ طریقے سے ہل چلاتے تھے، لیکن اب جدید دور میں جدید مشینیں آ گئی ہیں، اس لیے انہوں نے ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، گاؤں کے میلے میں کون سی تفریحات ہوتی ہیں؟ جواب، میلے میں کھیل تماشے، کھانے پینے کی دکانیں، بچوں کے لیے جھولے، چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے؟ گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر سب کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، مثال سے واضح کیجیے۔ جواب، گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گاؤں والے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال کس طرح کرتے ہیں کہ وہ شام کو جب کام سے تھکے ہارے آتے ہیں تو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور جب اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مل جل کر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، گاؤں میں شادی کی تقریب کیسے ہوتی ہے؟
گاؤں میں شادی کی تقریب کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے گاؤں میں شادی کی تقریب دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور تالیاں بجاتی ہیں۔ یعنی گاؤں میں شادی کی جو تقریب ہوتی ہے وہ دن کے وقت ہوتی ہے اور گھر کے کھلے صحن یا کھلے میدانوں میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، جہاں لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی ہیں، تالیاں بجاتی ہیں، یعنی شادی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے فصلوں سے حاصل ہونے والی مختلف اجناس کے نام لکھیں۔ فصلوں سے حاصل ہونے والی مختلف اجناس کے نام لکھیں۔ فصلوں سے حاصل ہونے والی اجناس کے نام ہیں گندم، گنا، چنا، کپاس، مکئی، باجرہ وغیرہ۔ یعنی فصلوں سے جو ہمیں اجناس حاصل ہوتی ہیں ان کے نام گندم، گنا، چنا، کپاس، مکئی اور باجرہ وغیرہ۔ یہ اجناس جو ہیں یہ ہم فصلوں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی گاؤں والے اپنی فصلوں سے یہ اجناس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھول رکھا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہیں پر کریں۔ یعنی یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور جملوں میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، تو ہم نے ان میں مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب پر دیکھیں اور جو مناسب الفاظ ہے اپنی کتاب پر وہاں ٹک لگائیں۔ جز الف، میں اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے ڈیش بھی سیکھ رہا ہوں۔ ہمیں آپشن دیے گئے ہیں سائنس، طور طریقے۔ اب اس کا صحیح جواب ہے طور طریقے۔ آپ طور طریقے پر ٹک لگائیں یا سرکل کریں، یعنی میں اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں۔ جز ب، گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور ڈیش بنا لیا جاتا ہے۔ آپشن ہے گھی، پھل۔ اس کا صحیح جواب ہے گھی، یعنی گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے۔ تو آپ ٹک لگائیں گے گھی پہ۔ جز جیم، میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی ڈیش کی طرح ہوتا ہے۔ آگے جو لفظ دیے گئے ہیں دعوت، میلے۔ اس کا صحیح جواب ہے جو ہم نے خالی جگہ میں پر کرنا ہے یا خالی جگہ میں لکھنا ہے میلے۔ تو آپ ٹک کہاں لگائیں گے؟ میلے پر۔ اور خالی جگہ میں بھی کیا لکھیں گے؟ یہاں پہ میلے۔ میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے۔ جز دال، میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ڈیش ہیں۔ لفظ ہیں کمزور، صحت مند۔ اب جو خالی جگہ میں صحیح لفظ آئے گا وہ ہے صحت مند۔ ہم خالی جگہ کس سے پر کریں گے لفظ؟ صحت مند سے۔ تو میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں۔ جز ہے، میرے گاؤں کے لوگ بہت ڈیش ہیں۔ لفظ ہیں سست، جفاکش۔ اب صحیح اس کا جواب ہے جفاکش، یعنی میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ جز واو،
गांव के सब लोग मैदान में ईद की गांव के सब लोग डैश मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। जो जवाब है, गांव के सब लोग डैश मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। डैश यानी खाली जगह। और अब हमने इसमें कौन सा लफ्ज लगा के इसको खाली जगह को पुर करना है? यहाँ दो लफ्ज हैं, खुले, तंग। सही जवाब है खुले। तो हम यहाँ क्या लफ्ज लिखेंगे? गांव के सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2, जिस पर हमने दुरुस्त अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पुर की है। हमारा अगला है सवाल नंबर 3। अपनी किताब पे देखें, सफ़ा नंबर 49 पर सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। यानी हमने अल्फाजों के मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज लिखने हैं। यहाँ हमें लफ्ज़ दिए गए हैं, छोटा, पसंद, गाँव, बीमार, ताज़ा, ठंडा। हमने इनके क्या लिखने हैं? मुतज़ाद। छोटा, इसका मुतज़ाद है बड़ा। पसंद, नापसंद। गाँव, शहर। बीमार, बीमार का मुतज़ाद है तंदुरुस्त। उसके बाद है ताज़ा, बासी। फिर है ठंडा, गरम। ये हो गए हमारे मुतज़ाद अल्फाज मुतज़ाद। अभी आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 पे देखें। सफ़ा नंबर 50 पर सवाल नंबर है 4। हमारा सवाल नंबर 4 है, दी गई मिसाल के मुताबिक फ़िक्रे का ज़माना तब्दील कीजिए। दी गई मिसाल के मुताबिक फ़िक्रे का ज़माना तब्दील कीजिए। अब मिसाल क्या है हमारे पास? मिसाल है, मैं स्कूल जाता हूँ। ये जुमला या ये फ़िक्रा फ़ेल हाल का है, यानी ज़माना हाल का है, मौजूदा ज़माना का है, और हमने फिर इसको तब्दील करना है फ़ेल मुस्तकबिल में, यानी मैं स्कूल जाऊँगा। यानी जहाँ पर हमें फ़िलहाल के जुमले या फ़िक्रे दिए गए हैं और हमने उनको फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। हमारा पहला फ़िक्रा है, सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। हम इसको फिर मुस्तकबिल में इस तरह से लिखेंगे, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। यानी ते हैं हटाकर हम करेंगे। तब्दील करके हैं को हम गे में तब्दील करके ज़माना मुस्तकबिल में जुमला तब्दील कर देंगे। आगे नंबर 2 है, वो खेतों में काम करते हैं। वो खेतों में काम करते हैं। इसको हम ज़माना मुस्तकबिल में इस तरह से लिखेंगे, वो खेतों में काम करेंगे। नंबर 3, किसान खेत में हल चलाता है। किसान खेत में हल चलाएगा। नंबर 4, शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है। इसको फिर हम इस तरह से तब्दील करके लिखेंगे, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। नंबर 5, आटे की चक्की चल रही है। आटे की चक्की चलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जाता हूँ, करते हैं, चलाता है, होती है, ये फ़िलहाल के जुमले हैं। यानी फ़िलहाल वो ज़माना जिसमें
موجودہ وقت پایا جائے، اور ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے جاؤں گا یعنی فعل مستقبل میں، اور فعل مستقبل کیا ہے؟ آنے والا زمانہ۔ آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں، اور موجودہ جو ہمارا زمانہ ہے وہ فی الحال ہے۔ یہاں جو فقرے دیے گئے تھے وہ فی الحال کے ہیں، اور ہم نے ان کو تبدیل کیا فعل مستقبل میں، یعنی آتا ہے تو اس کو ہم نے تبدیل کر دیا آئے گا، کرتا ہے کرے گا، چلتا ہے چلائے گا وغیرہ۔ ابھی آگے ہمارا ہے سوال نمبر 5۔ ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جبکہ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی فعل کسی کام کا کرنا ہونا، یعنی ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل۔ اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے۔ فعل کا مطلب کام اور فاعل کرنے والا۔ مثلاً بیٹھا فعل ہے اور بیٹھنے والا فاعل ہے۔ اب درج الفاظ فعل کی جمع کے فاعل بنائیے، یعنی یہاں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جس کے ہم نے فاعل بنانے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر فعل میں ہے کھایا، جیتا، چلایا، پڑھا۔ اب کھایا فعل ہے تو فاعل کون ہوگا؟ کھانے والا، یعنی جس نے اس کو کھایا، کھانے والا جو ہے وہ فاعل ہے۔ پھر جیتا، جیتا جو ہے وہ فعل ہے اور جیتنے والا فاعل۔ اسی طرح چلایا فعل اور چلانے والا فاعل۔ پھر ہے پڑھا فعل اور پڑھنے والا کون ہے؟ فاعل۔ یعنی کام جو ہے کوئی بھی کام فعل ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا ہونا کرنا یہ فعل کہلاتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ کام وہ فاعل کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ مشقی سوالات سمجھ لیے ہوں گے۔ یہ تھے ہمارے آج کے مشقی سوالات میرا گاؤں، سبق میرا گاؤں میرا گھر کے جو ہم نے کیے۔ اس میں کچھ گرامر کے سوال بھی تھے جو ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔